نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تزر وازرة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قل أغير الله أبغي ربا آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ رب ہے ہر شے کا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اس ہی پر ہوتا ہے جو اس نے کمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ ثم الى ربکم مرجعکم پھر تمہارے رب کی طرف ہی ہے تم سب کا لوٹنا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون پس وہ خبر دے گا تمہیں ان اعمال کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور بلند کیا بعض کو بعض پر درجوں میں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو تمہیں دیا ہے إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک رب تیرا جلد عذاب دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کی آخری دو آیات آیت نمبر 164 اور 165 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس سے قبل گزشتہ سبق میں کل آپ نے سنا تھا سورت کے اختتام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے اللہ رب العزت نے 3 اعلان فرمائے 2 اعلان جن میں سے ہم نے کل پڑھ لیے پہلا اعلان یہ تھا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم میرے رب نے میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے اور وہ ملت ابراہیم ہے اور وما کان من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا دوسرا اعلان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کس کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور میں اسی بات کے ساتھ حکم دیا گیا ہوں آج کے سبق میں تیسرا اعلان ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا بھلا تم بتاؤ کیا رب کو چھوڑ کر میں کوئی اور رب بنا لوں. لیکن
اس سے پہلے ذرا ایک نگاہ ماریں گے ہم سورۃ الانعام پہ. چند آیات میں نے کل بھی آپ کو سنائی تھیں، پچھلی آیات پہ، پچھلے دلائل پہ نگاہ دوڑائیں گے اور پھر جب یہ آیت پڑھیں گے نا انشاءاللہ پھر صحیح سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں اپنی الوہیت پر مختلف دلائل دیتے ہیں. اب ساری آیات آپ دیکھ تو نہیں سکتے، سن لیں، میں شروع سے ایک ایک آیت دہراتا ہوں نمونے کے طور پر. مثلا شروع میں بات چلائی اللہ تعالیٰ نے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق اللہ. جعل الظلمات والنور، اندھیروں اور اجالوں کا بنانے والا اللہ. والذی خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اللہ، زمین میں اللہ. یعلم سرکم وجہرکم، تمہاری پوشیدہ تمہاری ظاہری ہر بات کو جاننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اسی اللہ تعالیٰ نے مکناہم فی الارض، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اسی اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائیں. جعل الانہار تجری من تحتہم، نہریں جاری کیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سارا نظام بنایا. قل سیروا فی الارض، زمین میں پھرو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. جنہوں نے انکار کیا ان کے حالات کیا ہوئے. وہاں یہ بھی فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ بھی پوچھ میرے پیغمبر جو آسمانوں میں ہے وہ کس کا، جو زمین میں ہے وہ کس کا، پوری کائنات پہ رحم کرنے والا کون، جو راتوں کو سوتے ہیں وہ کس کے ہیں، جو صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے والا کون ہے. اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے الہ. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے تو یہ کون ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ کوئی دکھ تکلیف دے اس کی تکلیف کو کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں. اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر کون؟ اللہ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر غالب کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور غالب کوئی نہیں ہے. اسی طرح آگے چلتے ہوئے اللہ اپنی وحدانیت کی دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں. یہ جو جتنے لوگ بھی انکار کرتے ہیں نا یہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. پھر آگے اللہ چل کر فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی چلنے والے جانور ہیں، جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، جو بھی ہیں. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں. ان چلنے والوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اڑنے والوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں جب مجرموں اور ظالموں اور کافروں نے میری ان آیات کو نہ مانا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر ظالموں کی جڑ کو کاٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا یہ بات تو بتاؤ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے کوئی روک سکتا ہے اللہ کی پکڑ کو؟ جی کوئی نہیں روک سکتا. تم کہہ میرے پاک پیغمبر لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، رب کے خزانے میرے پاس نہیں. ولا عالم الغیب، غیب دان میں نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ بھی کہہ میرے پاک پیغمبر مجھے میرے رب نے منع کیا ہے جن کو تم پکارتے ہو میں ان کو نہیں پکارتا. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم چلتا ہے تو کائنات میں کس کا چلتا ہے؟ یہی سورہ انعام میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ہم نے آج مکمل کی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا پتا اس کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی تاریکی میں پڑا ہوا دانہ ہو یا کوئی خشک ہو یا کوئی تر ہو سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، جب تم جنگلوں میں پھنس جاتے ہو، اندھیروں میں گھر جاتے ہو یا سمندر کی موجوں میں تمہاری کشتیاں پھنس جاتی ہیں، بتاؤ تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ قل اللہ ینجیکم منہا، ان اندھیروں سے رب ہی نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، ہر دکھ در سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل بیان کی ابراہیم علیہ السلام سے، کس طرح انہوں نے قوم کے سامنے کہا میں ستاروں کی پوجا نہیں کرتا، میں چاند کی پوجا نہیں کرتا، میں سورج کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ
اس کے سامنے جھکاؤں گا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین پر شکوہ کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق کا قدری، ظالمو تم نے اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ نے پھر دلائل دینے شروع کیے اور انبار لگا دیے دلائل کے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلی کو چیر کر پودے اور درخت اگانے والا کون ہے؟ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ فالق الاصباح، رات کے اندھیروں سے صبح کا اجالا نکالنے والا کون ہے؟ وجعل اللیل سکنا، ارے رات کو سکھ کی نیند سونے والوں کبھی سوچا ہے تمہیں سکھ کی نیند سلانے والا کون ہے؟ والشمس والقمر حسبانا، سورج چاند ان کے کام اور بھی ہیں لیکن تمہارے سال اور تمہارے دن بھی انہی کے ذریعے مقرر ہوتے ہیں۔ یہ حساب کا ذریعہ بنانے والا بولو کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جنگل بیابان میں تم راستہ بھول جاتے ہو، نہ کوئی سمت پتہ چلتی ہے، نہ کوئی آبادی کا نشان پتہ چلتا ہے، سمجھ نہیں آتی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، پھر تم ستاروں کو دیکھ کر سمت معلوم کرتے ہو۔ یہ ستاروں کے نشان کس نے مقرر کر دیے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، ایک آدم کی جان سے آگے اتنے انسان پھیلانے والا کون ہے؟ کسی کو ٹھکانہ عارضی دیا، کسی کو کچھ دن رکھا پھر دنیا سے اٹھا لیا۔ مستقر اور مستودع یہ دینے والا کون ہے؟ بارشیں برسا کر زمین سے سبزے اور انگوریاں نکالنے والا کون ہے؟ یہ لٹکے ہوئے خوشے تو دیکھو، کھجوروں کے خوشے تو دیکھو، انگوروں کے خوشے دیکھو، انار کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب پھل لگتا ہے کتنا کچا کچا اور جب پک جاتا ہے پھر کتنا لذیذ، ذرا اس نظارے کو تو دیکھو، اس منظر کو تو دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون اللہ؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اولاد سے پاک ہے، خلق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا والوں کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے چھپ بھی نہیں سکتا۔ پوری کائنات کا وحدہ لا شریک، بے مثل اور بے مثال کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ منکرین پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، ان کی حالت دیکھو، ذبح کے وقت جانوروں پر بھی میرا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو مت کھاؤ جس پر میرا نام نہ لیا جائے، اس کو کھاؤ جس پر میرا نام لیا جائے، کیونکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا جو میں ہوں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عادات کو بیان کیا، فصلوں میں، کھیتیوں میں غیر اللہ کے حصے نکالتے ہیں، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے ہیں۔ ایمان والو دیکھو تو صحیح، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، باغات اس نے اگائے، بیل چڑھی ہوئی انگوروں کی اس نے پیدا کی، سیدھے تنے پہ کھڑے ہوئے پودے اس نے پیدا کیے، کھجوریں والنخل والزرع، کھجوریں اور کھیتیاں اس نے پیدا کی، مختلفاً اکلہ، ذائقے تو دیکھو، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کائنات کے اندر، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، بعض کے نقشے ملا دیے، بعض کو جدا کر دیے۔ اے ایمان والو سنو، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جو رب نے پھل دیے یہ کھاؤ اور جب فصلیں تیار ہو تو اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ کس کے نام پہ دیا کرو؟ اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ آگے پھر مشرکین کا رد کیا اور فرمایا سنو، اللہ نے تو یہ حرام کیا ہے، جن چیز مردار حرام کیا ہے، دم مسفوح حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز حرام کی ہے۔ پھر آخر میں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پچھلے رکوع کے اندر پڑھا، شرک کو حرام کیا، ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا، اولاد کے قتل کو حرام کیا، فحاشی کو حرام کیا، ناحق قتل کو حرام کیا، یتیم کا مال کھانے کو حرام کیا، ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام کیا، جھوٹی گواہی کو حرام کیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب ذرا اس آیت کی طرف آئی جو ہمارا سبق ہے۔ قل، اب پوچھ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دلائل دینے کے بعد اب ذرا ان سے سوال کر میرے پیغمبر، اب پوچھ ذرا ان سے، قل
اغیر اللہ ابغی ربا، اب تم انصاف کے ساتھ بتاؤ، جب یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں تو میں کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بنا لوں؟ اب سمجھ آئی بات؟ کل اتنے دلائل کے بعد اب کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب بنا لوں؟ یہ سارے کام تو اکیلے اللہ کرنے والا ہے، میں کسی کو رب کیوں مانوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ ہر شے کا رب کون ہے؟ بولو اللہ۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو ربوبیت الہی، اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ، یہ تو بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائی، اتنا ضروری اور بنیادی مسئلہ کہ عالم ارواح سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کے جہان میں جب صرف روحیں بنی تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ قرآن پہ دیکھیے، پہلے صفحے پہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، آخری صفحے پہ دیکھیے قل اعوذ برب الناس، پہلے صفحے پہ ربوبیت کا مسئلہ، آخری صفحے پہ پھر اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ۔ پھر نمازی نماز کے لیے آیا، آپ نے وضو کیا، مسجد عمر فاروق میں آ گئے، قیام کی حالت، نمبر 2 رکوع کی حالت، نمبر 3 سجدے کی حالت، نمبر 4 قعدے کی حالت۔ کتنی حالتیں ہیں نماز کی؟ چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر موجود ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور قعدے میں آپ دعا مانگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ رب کہتا ہے ہر حال میں اعلان کر کے پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور جب مر جائیں گے تو قبر کا پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربو کا، رب تیرا کون ہے؟ اس لیے فرماتا ہے کل اغیر اللہ ابغی ربا، بتاؤ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو جنگل کے درندوں کو جنہوں نے گوشت کھانا ہوتا ہے کبھی اتنا مجبور نہیں کرتا کہ وہ گھاس کھائیں، انہیں گوشت ہی کھلاتا ہے۔ گھاس کھانے والوں کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ گوشت کھائیں، ان کو گھاس ہی کھلاتا ہے۔ فرمایا جو ہر چیز کا پالنے والا ہے، بھلا اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ اللہ۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ کیا بات تھی! دیہاتی جب گیا بادشاہ سے ملنے، کہا جی بادشاہ سے کوئی اپنی حاجت بیان کروں گا اور تعامل لوں گا۔ پتہ چلا بادشاہ تو مسجد گیا ہوا ہے۔ کہاں گیا ہوا ہے؟ مسجد۔ آج کل تو بڑی عجیب بات ہے کہ بادشاہ مسجد کیوں گیا ہوا ہے، لیکن پہلے لوگ جایا کرتے تھے۔ بادشاہ مسجد گیا ہوا ہے جی۔ اب وہ جناب مسجد چلا گیا کہ چلو جناب وہاں سے اس سے اپنی فریاد کروں گا۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے سامنے جب آتا ہوں تو فقیر ہوں نا، میری جھولی بھر دے۔ وہ اعرابی جو اس سے مانگنے گیا تھا نا، وہ ادھر سے ہی واپس ہو گیا۔ کسی نے کہا بھئی ابھی بادشاہ فارغ ہوتے ہیں، اپنی حاجت بیان کر لینا۔ اس نے کہا بس غلطی میں تھا، اس کے سامنے کیوں بیان کروں؟ جس کے سامنے یہ اپنی حاجتیں بیان کر رہا ہے میں اس کے سامنے کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ یہ تو خود فقیر ہے، یہ تو خود فقیر ہے، اس سے کیوں مانگوں؟ اس سے کیوں نہ مانگوں جو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ سنیے جی، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب بنا لوں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، ہر ایک کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو آدمی کماتا ہے، ہر نفس جو کماتا ہے وہ اس ہی پر ہوگا۔ اگر برا کیا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی نقصان کروں گا۔ ہر علیہا، اسی پر، جو کرے گا اپنے اوپر ہی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکایا ہے، جو کرے گا اسی کی سزا یا اسی کی جزا وہ بھگتے گا۔ اس لیے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کو چھوڑوں، کیونکہ ہر عمل تو میری گردن پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے سورہ عنکبوت میں، کافر کہتے تھے اور چھوڑو ہماری اتباع کرو، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔
اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بندہ کہتا ہے نا جی میں ذمہ دار ہوں آخرت میں، وہ جھوٹ بولتا ہے. بے شک. کوئی کہتا ہے کہ جناب میں تجھے جناب چھڑاؤں گا، میں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. تم سب نے لوٹ کر جانا ہے تو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جس کے پاس تم نے جانا ہے وہ تمہارا رب ہے. سورۃ النبأ میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. تیرا رب آئے گا، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی کلام نہ کرے گا، بات وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، بات بھی وہی کرے گا جس بات کو اللہ پسند فرمائے گا. اللہ کی منشا کے بغیر کوئی کلام کرنے والا کوئی نہیں. اسی رب کی جانب تم نے لوٹ کر جانا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. رب کی جانب تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وہ تمہیں خبر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو. کبھی میری آیات کے ساتھ جھگڑا، کبھی میرے نبی کے ساتھ جھگڑا، کبھی میری واضح نشانیاں دیکھ کر منہ موڑنا. جہاں جہاں تم اختلاف کرتے ہو اس اختلاف کا فیصلہ ہونے کا دن قیامت کا دن ہے. کون سا دن ہے جی؟ قیامت. عمران صاحب کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. فرمایا اس دن فیصلہ ہو جائے گا، اس دن کی تیاری کرو. اور آخری آیت تھی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. جاتے جاتے اللہ کہتے ایک اور دلیل بھی سن لو. اتنے دلائل تو تمہیں بتا دیے، سوال بھی کر لیا، ایک اور دلیل بھی سنتے چلے جاؤ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. ایک عالم گزرے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. میں کل بھی ساتھیوں کو ان کی بات سنا رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے، گل خدا جیڑی بھی کرے نا مکہنا آ کے اپنی توحید دی ہے. بات اللہ جو بھی کرے آخر میں اللہ اپنی وحدانیت کی بات بیچ میں ضرور فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سنو دنیا والو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اسی اللہ نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا. تم کہتے ہو یہ مکان میرا ہے، تم کہتے ہو یہ پلاٹ میرا ہے. ارے رب نہ دیتا تو تم کہاں سے لیتے؟ یہ سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ. زمین کا جانشین اسی نے بنایا. آج تمہارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں جن کا تم ملک بتاتے ہو. جب دنیا میں آئے تھے نہ تمہارے بدن پر کوئی لباس تھا، نہ تمہارے ملک اور تمہارے ملک کے اندر کوئی چیز تھی. آج یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا. یہ کس نے تمہیں دیا؟ وَهُوَ الَّذِي. اسی نے دیا جس کو رب کہتے ہیں. جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اسی نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا. ذرا اس لفظ پہ غور کرنا. ایک نعرہ لگتا ہے جی ہمارے ہاں سب برابر ہونے چاہیے جی، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے نا. یہ کہاں سے پتہ نہیں پڑھ لیا؟ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باپ اور بیٹے کے برابر حقوق ہیں. کہا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں نا. اسلام یہ تو نہیں کہتا. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا رعایا اور حکام کے ایک جیسے حقوق ہیں. نہیں، جو جس کا مقام ہے اس کو اس مقام پہ رکھا جائے. کبھی یہ نعرے نہیں تو کام خراب کیا ہے کہ جناب اب کیا ہوا، اس نعرے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مرد اور عورت بالکل سیم ایک جیسے. بھائی نہیں، جو مرد کا مقام ہے وہ مرد کا مقام رہے، جو عورت کا مقام ہے وہ عورت کا مقام رہے، جو باپ کا مقام ہے وہ باپ کا رہے، جو اولاد کا مقام ہے وہ اولاد کا رہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. بعض کو بعض پر اللہ نے درجے عطا فرمائے. اب یہ درجے شان کے حساب سے بھی ہیں، علم کے حساب سے بھی ہیں، مال کے حساب سے بھی ہیں. بعض کو اللہ نے مال زیادہ دیا، بعض کو علم زیادہ دیا. اور یہ اس آیت میں نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں ہے. بس ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ.
اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور کئی مقام میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، اللہ نے اسلام نے ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی افسر ہے، بادشاہ ہے، دوسرے اس کے ملازم ہیں، اب رب یہ نہیں کہتا کہ سب تخت پر بیٹھ جائیں، سارے تخت پہ بیٹھ جائیں تو خدمت ان کی کون کرے، یہ کوئی حکم نہیں ہے اسلام کا کہ سارے جائیں اور جناب غلاموں کو بھی اسی طرح کا تاج پہناؤ اور جناب وہ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جائیں، یہ پتہ لگے سارے ہی بادشاہ ہیں جی، ایسا حکم نہیں دیا۔ نہ بادشاہ کو یہ حکم دیا کہ جا تم ہی جھاڑو پکڑ اور گلی صاف کر تاکہ برابر ہو جائے، یہ بھی حکم نہیں دیا۔ فرمایا بادشاہ کو حکم دیا اپنی رعایا پہ رحم کرو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کو کہا تم اپنے بادشاہ کی خدمت کرو، جو ڈیوٹی لگی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دو۔ یہ درجے اللہ نے ضرور دیے ہیں، ان درجوں کے اندر جو قدر مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بڑوں کے دل میں بھی اور چھوٹوں کے بھی دل میں۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں مسجد میں جمعے کا دن تھا، لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے، امام صاحب لیٹ تھے، خطیب صاحب موجود نہ تھے، تو ایک عرابی آیا لاؤبالی قسم کا، تو آیا، اس نے کہا مولوی کتھے؟ میں کہا جی مولوی کوئی نہیں، آؤ کہ میں تو انہوں تقریر سناواں۔ لوگ بھی فارغ بیٹھے تھے، ٹائم بھی تھا، چلو جناب اس کی تقریر سن لیں۔ اس کا گل سنو، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تم کو آدم اور حوا دو سے پیدا کیا اور پھر آگے تمہاری قسمیں بھی دو ہی بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں سارے۔ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، حالت تو واقعی یہی ہے۔ تو فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات، رب نے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیے، کیوں کیا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے جو تمہیں دیے اس میں۔ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، مال دینے والا بھی اللہ، مال لینے والا بھی اللہ۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، میں کہتا ہوں اس اگلے جملے کے اندر ہی خلاصہ پوری صورت کا آ گیا، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان رب کا کلام کیا بات ہے۔ صبح سارے ساتھی زانا سنا کریں، ایک دو آیتیں سننے سے بہت اجر ملتا ہے، بہت اجر ملتا ہے، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ خلاصہ کیا نکلا؟ رب تو اللہ ہی ہے، کون اللہ؟ فرمایا اس کی دو صفتیں یاد رکھنا، سریع العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ پکڑنے پہ آئے ایسا پکڑتا ہے کہ قوم عاد کے کڑیل نوجوانوں کو پورا ہفتہ فٹ بال کی طرح پھینکتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان کو ایسے ہوا کے جھونکوں نے اٹھا کے پھینکا، پہاڑوں پہ لگے، سر آپس میں ٹکرائے، اور پھر رب نے للکارا فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی بچا ہے تو سر اٹھائے۔ ایسا سریع العقاب ہے، ایسا شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا اور زمین کو الٹ کر دے مارا، ایسی پکڑ ہے اس کی، پوری قوم نوح کو غرق کر کے رکھ دیا، خدائی کے دعوے دار فرعون کو ڈبو کر کے رکھ دیا۔ ان ربک سریع العقاب اور وانہ لغفور الرحیم۔ جب اس کی رحمت جوش مارتی ہے نا، تھوڑا سا بندے کے اندر طلب ہو نا، تھوڑا سا طلب ہو۔ رات کو میں نے آپ کو سنا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی نبی کا صحابی بن گیا، تھوڑی سی طلب ہو، بڑے بڑے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ واشی بن حرب بھی نبی پاک کے صحابہ میں شامل ہو گیا، وہ واشی جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہاں ملے اس کو مار ڈالو،
اگر 2 منٹ مجھے دیں تو میں عرض کروں، اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت پر، آپ نے فرمایا میں اگر اگلے سال تک زندہ رہا لاقتلن 70 صنادید قریش، قریش کا 70 آدمی چن کر ماروں گا، تب جا کر میرے چچا حمزہ کا بدلہ ہوگا۔ اب آپ کا غصہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا نہیں، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے میں 70 نہیں میرے پیغمبر، ایک کے بدلے میں ایک۔ اب وہ 70 کا غصہ ایک واشی میں آ کے جمع ہوا۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی مارنے کا ارادہ فرمایا تھا، وہ رحمت للعالمین کا غصہ 70 بندوں کے قتل والا اکٹھا ہوا تو کس میں؟ واشی میں۔ اور میں واشی کو تو پھر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واشی کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ واشی مدینہ منورہ میں آئے، منہ چھپائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور نبی پاک کے پاس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ رب نے کہا میرے پیغمبر تیرے چچا کا قاتل آیا ندامت کے ساتھ، میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ کہا یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ کتنے بڑے بڑے خطا کار، کتنے بڑے بڑے سیاکار جنہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے در پر آ جائیں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ تانا بھی نہیں دیتا، وہ گلہ بھی نہیں کرتا کہ اب تک کہاں تھا۔ ساری زندگی کا باغی بوڑھا جب آخر میں سب چھوڑ جائیں، ایک مرتبہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے میرے محبوب اب چاہیے تو یہ کہ اس کو ٹھکرا دوں، کیونکہ اس کی زندگی کی ساری عیاشیاں اور نافرمانیاں میرے سامنے ہیں، لیکن میرے پیغمبر مجھے اپنے بوڑھے گناہ گار کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ رب ہے ہر شے کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر جو بھی کمائے گا اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر رب کی جانب ہی تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس وہ خبر دے گا تمہیں ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کر دیا بعض کو بعض پر درجوں میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں جو تمہیں دیا ہے اس میں۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک رب تیرا جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔